الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are very warm welcome to you in our program Prophetic Stories. In this program we are talking about the biography and the story of Prophets alayhimus salam. And today I am going to tell you the story and the biography of Prophet Yahya alayhi salam. Let's begin with the excellence of Durud Pak. Hazrat Sufyan bin Ubaidah radiyallahu ta'ala anhu فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا، اس کی موت کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ تو میں نے سبب دریافت کیا کہ کس وجہ سے اللہ پاک نے تجھے بخش دیا؟ تو میرے بھائی نے جواب دیا کہ میں جب بھی حدیث مبارکہ لکھا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک آتا تو میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا، اسی عمل کے سبب اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Dear viewers, if we are talk about the name of Prophet Yahya علیہ السلام تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک یحییٰ تھا، and he is the son of Prophet Zakaria علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب ضعیف عمر کو پہنچ چکے تھے تو آپ علیہ السلام کے یہاں اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد کی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ پاک سے دعا کی، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی، اور نام بھی اللہ پاک نے خود یحییٰ رکھا اور اوصاف بھی بتائے۔ ناظرین، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 3 ایئرس ہوئی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، اگر آپ علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں بات کریں تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سے اوصاف عطا فرمائے، جیسا کہ آپ علیہ السلام بہت نرم دل کے تھے۔ آپ علیہ السلام تکبر بالکل بھی نہ کیا کرتے تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے، ان کی اطاعت کیا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اللہ پاک کو بڑی محبت اور رغبت سے پکارا کرتے تھے اور آخرت سے ڈرتے تھے، اخروی عذابات سے اور اخروی معاملات سے آپ علیہ السلام ڈرنے والے تھے، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر بے شمار انعامات نازل فرمائے کہ آپ علیہ السلام کو بچپن ہی میں کامل عقل عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بچپن ہی میں شرف نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کا ذکر صالحین میں فرمایا اور خاص انبیاء کرام کے گروہ میں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو سلامتی کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پروفٹ یحییٰ علیہ السلام اور پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تو پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام نے پروفٹ یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری مغفرت کر دے۔ تو پروفٹ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری مغفرت کر دے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی سلامتی کے لیے خود اللہ پاک سے دعا کی ہے، جبکہ اللہ پاک نے آپ کو خود سلامتی کی بشارت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ناظرین، پروفٹ یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے بہت عبادت گزار تھے، بچپن ہی سے نمازوں کا بہت شوق تھا آپ علیہ السلام کو۔ بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ بچوں نے کہا آپ علیہ السلام سے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں، تو آپ علیہ السلام نے ان بچوں کو جواب دیا کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں کھیل کود کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہنا کرتے تھے اور نرم لباس سے پرہیز کیا کرتے تھے، نرم لباس کو زیب تن نہیں فرمایا کرتے تھے۔
ٹاٹ کا لباس پہننے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی اسکن سرخ ہو چکی تھی، تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ آپ علیہ السلام اون کا نرم لباس پہنیں اور ٹاٹ کا لباس نہ پہنیں۔ تو والدہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے اس دن اون کا لباس زیب تن فرما لیا، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یحییٰ، کیا میری خوشنودی سے بڑھ کر بھی تمہارے لیے کچھ ہے؟ تو آپ علیہ السلام بہت رونے لگے اور آپ علیہ السلام نے وہ لباس اتار کر دوبارہ ٹاٹ کا لباس زیب تن فرما لیا۔ ناظرین، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام بہت کم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو کی روٹی آپ علیہ السلام نے کچھ زیادہ کھا لی تو آپ علیہ السلام صبح تک سوتے رہے، تو اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ اے یحییٰ، کیا تم نے کوئی ایسا گھر پا لیا ہے جو تمہیں میرے گھر سے زیادہ عزیز ہو، یا تم نے کوئی ایسا قرب حاصل کر لیا ہے جو میرے قرب سے زیادہ تمہیں عزیز ہو؟ اور میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم جنت کو دیکھ لو تو اسے پانے کی خواہش میں تم سب کچھ بھول جاؤ اور اسے ہی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اگر آپ جہنم کا مشاہدہ کر لیں تو آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، اور آپ جو یہ ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں آپ اسے چھوڑ کر چمڑے کا لباس زیب تن کر لیں، اور آپ اتنا روئیں، اتنے آنسو بہائیں گے کہ آنسوؤں کے بعد خون آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ جہنم کا مشاہدہ کر لیں تو۔ ناظرین، پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے تو شیطان آپ علیہ السلام کو نظر آیا اور شیطان کے پاس کچھ پھندے تھے، تو آپ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا یہ پھندے کس چیز کے ہیں، یہ کس طرح کے پھندے ہیں، تم ان سے کیا کرتے ہو؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ یہ وہ نفسانی خواہشات کے پھندے ہیں کہ جو میں لوگوں کے، انسانوں کے گلوں میں ڈالتا ہوں اور انہیں ان پھندوں کے ذریعے کنٹرول کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام 3 دن تک گھر واپس تشریف نہ لائے، تو آپ علیہ السلام کے والد یعنی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ علیہ السلام انہیں ملے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ پروفٹ یحییٰ علیہ السلام ایک جگہ پر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اور کس قدر آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو جواب دیا کہ بابا، کیا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک وادی ہے جسے آنسو ہی بھر سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے والد یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ ناظرین، شب معراج کے بارے میں آتا ہے کہ جب شب معراج کو آپ علیہ السلام یعنی کہ لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر آپ علیہ السلام کی ملاقات پروفٹ یحییٰ علیہ السلام اور پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی اور آپس میں آپ لوگوں نے ملاقات بھی کی۔ ناظرین، ایک مرتبہ پروفٹ یحییٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بیت المقدس میں بلایا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے سامنے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور انہیں بتایا کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ 5 باتیں میں خود بھی عمل کرتا رہوں اور تمہیں بھی حکم دوں کہ تم سب بھی اس پر عمل کرتے رہو۔ وہ 5 باتیں یہ تھی کہ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز ادا کرو اور روزے رکھو اور صدقہ دیا کرو اور اللہ پاک کا نام کثرت سے لیا کرو۔ ناظرین، یہ وہ 5 باتیں تھیں جو پروفٹ یحییٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بتائی اور وہ خود بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر بات کریں آپ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تو آپ علیہ السلام بھی ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں شہید کیا گیا، اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس دور کا ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی وائف کو 3 ڈیورس ایک ساتھ دے دیے تھے، تو پھر اس نے پروفٹ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ اب وہ تمہاری وائف تم پر حرام ہو چکی ہے۔ تو یہ بات اس بادشاہ کو ناگوار گزری، کیونکہ وہ بادشاہ اور اس کی وائف یہی چاہتے تھے کہ وہ آپس میں دوبارہ ایک ہو جائیں۔ ناظرین، جب انہیں یہ بات ناگوار گزری تو بادشاہ کی جو سابقہ وائف تھی اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ میں پروفٹ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دوں۔ بادشاہ سے اجازت
ملنے کے بعد اس نے کچھ لوگ بھیجے. جب پروفٹ یحییٰ علیہ السلام مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور حالت سجدہ میں تھے تو آپ علیہ السلام کو اسی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور اس عورت نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک اپنے پاس منگوایا. جب آپ علیہ السلام کا سر مبارک اس عورت کے پاس لایا گیا تو اسی وقت اللہ پاک نے اس عورت پر عذاب نازل فرمایا اور وہ عورت زمین کے اندر دھنس گئی. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے پروفٹ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی، بہت سے اوصاف کے بارے میں پروفٹ یحییٰ علیہ السلام کے جانا. اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں. ناظرین، پروفٹ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں موجود ہے، جس میں سورۃ الانبیاء، سورۃ المریم اور سورہ آل عمران بھی موجود ہیں. ناظرین، we will meet again inshallah in the next episode with another story of another Prophet alayhi salam. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.